السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے۔ سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے۔ پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے۔ جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے۔ اور نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے۔ وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی۔ وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر۔ جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر۔ سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ اور کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے۔ وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کا 21واں پارہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 کا ابتدائی حصہ اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے حصے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ دنیا جہان کے مسلمان، دنیا جہان کے مومن اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں۔ دنیا جہان کے مومن اپنے آپ سے زیادہ اپنے پیغمبر کا خیال رکھتے ہیں۔ اپنا سب کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو کرتے ہیں، مگر نبی کی عزت، نبی کی ناموس پر کسی قسم کا حرف نہیں آنے دیتے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک کسی انسان کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہوتا
جب تک وہ اپنے والد، اپنی اولاد اور پوری کائنات سے بڑھ کر مجھ محمد سے پیار نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں ہمیں جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جتنے بھی انعامات فرمائے ہیں، ان تمام انعامات میں سب سے بڑی نعمت حضور کا ہمارے اندر تشریف لانا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنی کئی ایک نعمتیں ذکر کی، لیکن کسی نعمت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دے کر تم پر احسان کیا۔ لیکن جب باری آمینہ کے لال کی گئی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، میں نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان یہ کیا کہ اپنا عظیم الشان پیغمبر ان میں مبعوث فرمایا۔ جب باری حضور کی آمد کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی گئی، تو اللہ رب العزت نے من اللہ فرما کر اس احسان کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابرین میں سے حکیم الامت مجدد الدین والملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اپنے خطبات کی 5ویں جلد میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت، آپ کی فضیلت اور آپ کی شان بیان کرتے ہیں۔ جہاں اور باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے چند اشعار بھی نقل کیے۔ فرماتے ہیں لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور، ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نوری۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے جو اسلامی 12 مہینے مقرر فرمائے، ان 12 مہینوں میں ہر مہینے کو اللہ نے کوئی نہ کوئی فضیلت اور کوئی نہ کوئی فوقیت عطا فرمائی ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ربیع الاول کا ہے، جسے اللہ رب العزت نے ایک ایسی فضیلت عطا فرمائی جو باقی 11 ماہ میں سے اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ اس مہینے کو ایک ایسی خصوصیت حاصل ہے جو باقی کسی مہینے کو بھی حاصل نہیں ہے۔ حضرت ہم تو سمجھتے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے مبارک ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں ذرا یہ بتاؤ کہ رمضان کی فضیلت کی وجہ کیا ہے، رمضان کے مبارک ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جواب ملتا ہے یہ فضیلت والا اس لیے کہ اس میں روزہ ہے، فضیلت والا اس لیے کہ اس میں قرآن اتارا گیا، یہ فضیلت والا اس لیے ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے جو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ یہ رمضان کا روزہ آیا ہے یا کوئی لایا ہے؟ یہ قرآن خود آیا ہے یا کسی پر اتارا گیا ہے؟ لیلۃ القدر کو عزت خود ملی ہے یا کسی کی وجہ سے ملی ہے؟ حضرت یہ روزہ خود تو نہیں آیا، یہ تو اللہ کے محبوب پیغمبر لے کر آئے ہیں۔ یہ رمضان میں قرآن خود نہیں آیا، اللہ کے محبوب کے قلب اطہر پہ اتارا گیا۔ لیلۃ القدر کو عزت اور عظمت پہلے نہیں ملی، حضور کے آنے کے بعد ملی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر بات سمجھنی چاہیے کہ رمضان روزے کی وجہ سے بڑی عظمت والا ہے، لیکن جس پیغمبر کی برکت سے روزے کو عظمت ملی، اس پیغمبر کی آمد رمضان میں نہیں، اس پیغمبر کی آمد ربیع الاول میں ہے۔ جس پیغمبر پر قرآن اتارا گیا، اس نبی کی آمد رمضان میں نہیں، ربیع الاول میں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے کو کئی ایک فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان میں ایک فضیلت حضور کی آمد کی ایسی ہے وَمَنْقَبَةٌ تَفُوقُ عَلَى الشَّهُورِ،
جس ایک فضیلت کو باقی تمام مہینوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اگلی بات حضرت تھانوی نے بڑی عجیب نقل کی، فرماتے ہیں ربیع فی ربیع فی ربیع، ربیع عربی زبان میں بہار کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور کی آمد پہ بہار آئی، بہار کے اندر آئی، بہار کے موسم میں آئی، جسے کسی کہنے والے نے یوں کہا کہ محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ حضور جب کائنات میں تشریف لے آئے، آپ کی آمد کا مہینہ ربیع الاول جو بہار کا ہے، آپ کی آمد کا موسم موسم ربیع جو بہار کا ہے، اور خود حضور کی آمد یہ بھی اس امت کے لیے بہار بنی ہے، یہ بھی اس امت کے لیے بہار بنی ہے۔ توجہ رکھنا، آپ حضرات بات سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ بہار اس وقت آتی ہے جب اس سے پہلے خزاں ہو۔ بہار کا مزہ تب آتا ہے جب اس سے پہلے دنیا میں خزاں کا عروج ہو، اس کے بعد جب بہار آتی ہے وہ اپنا مزہ دنیا کو دکھاتی ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ربیع الاول میں بھیجا، حضرت تھانوی نے حضور کی آمد کو ربیع بہار فرمایا۔ سوال یہ ہے کہ بہار تو خزاں کے بعد آتی ہے، اس کا معنی یہ کہ حضور کی آمد سے پہلے خزاں تھی، حضور کی آمد پہ بہار آئی ہے۔ وہ خزائیں کیا تھی؟ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں حضور کی آمد سے پہلے خزاں کا نام کفر تھا۔ حضور آئے تو دنیا میں بہار آئی جسے ایمان کہتے ہیں۔ حضور کی آمد سے پہلے خزاں کا نام شرک تھا۔ اللہ کے رسول تشریف لے آئے تو بہار آئی جسے توحید کہتے ہیں۔ حضور کی آمد سے پہلے خزاں کا نام ضلالت تھا۔ حضور آئے تو بہار آئی جسے ہدایت کہتے ہیں۔ حضور کی آمد سے پہلے خزاں کا نام جہالت تھا۔ حضور تشریف لے آئے تو دنیا میں بہار آئی جسے علم کہتے ہیں۔ حضور کی آمد سے پہلے انسانیت آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتی تھی، ایک دوسرے سے عداوت کیا کرتی تھی، ایک دوسرے کی خون کے پیاسی تھی۔ حضور کائنات میں تشریف لے آئے تو بہار آئی جسے آپس کی مودت، پیار اور الفت کہتے ہیں۔ حضور کی آمد سے پہلے اس معاشرے پر خزاں یہ تھی کہ عورت کو بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ حضور نے آ کر عورت کو عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے، عورت کا مقام بتایا، یہ بہار آئی ہے۔ حضور کی آمد سے پہلے خزاں غلاموں کی زندگی موت سے بھی بدتر تھی۔ غلام اپنی زندگی گزارنے کے لیے بھی سکھ کا سانس نہیں لے سکتے تھے، ان کو انسان بھی کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اللہ کے رسول جب تشریف لے آئے، غلاموں کو اتنا عروج ملا، غلاموں کو اتنی بلندی ملی، غلاموں کو اللہ کے ہاں اتنی مقبولیت ملی۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق وہ غلام جس کا نام بلال تھا، وہ چلتا تو مکہ کی گلیوں میں تھا، لیکن اللہ ان کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا دیا کرتے تھے۔ یہ پیغمبر کی آمد پر کائنات میں بہار آئی ہے۔ عرض میں نے یہ کیا، اس کائنات کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس حضور کا مبارک وجود ہے۔ اس کائنات میں تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہمارا حضور کا امتی ہونا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وجود ہے۔ یہ زمین، آسمان، یہ ساری نعمتیں بعد میں ہیں۔ اللہ رب العزت نے تمام کائنات کا مرکز، تمام کائنات کا منبع اور تمام کائنات کا سر چشمہ ہمارے پیغمبر کی ذات کو بنایا۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، جسے صاحب مستدرک نے اپنی المستدرک کی 3 جلد میں نقل کیا، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی نے فضائل اعمال اس میں فضائل ذکر میں نقل کیا۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، لولا محمد لما خلقتک، آدم اگر میں نے اپنے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا، میں خدا تجھے بھی وجود نہ دیتا، میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو پوری کائنات کا مرکز،
پوری کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت وہ ہمارے پیغمبر کی ذات ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہمارے پیغمبر ہمارے لیے رحمت، آج ہم دنیا میں موجود ہیں، ہمارے پیغمبر آج بھی ہمارے لیے رحمت۔ جب ہم دنیا سے چل کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، ہمارے پیغمبر قیامت کے دن بھی ہمارے لیے رحمت بنیں گے۔ اس لیے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ آپ شافع اور مشفع ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی سفارش بھی کریں گے اور آپ کی سفارش کو قبول بھی کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شافع بنیں گے اور آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اور ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہو، جس دن کوئی بندہ بھی کسی دوسرے کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو، والدین اولاد کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہو، دوستی چھوڑ کر دشمنی میں تبدیل ہو چکے ہوں، ہر بندے کو اپنی فکر ہوگی۔ ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں۔ سوال یہ ہے، اللہ کے نبی کی سفارش ہمیں نصیب کیسے ہوگی؟ اللہ کے محبوب پیغمبر کی شفاعت ہمیں نصیب کیسی ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے، اللہ کے نبی کی شفاعت تب نصیب ہوگی جب ہم ان حقوق کا خیال کریں گے جو اللہ کے رسول کے ہمارے ذمے ہیں، جب ان حقوق کو ادا کریں گے جو نبوت کے حقوق میرے اور آپ کے ذمے ہیں۔ اگر حقوق ادا کریں گے اپنی طاقت کے مطابق، کمی بیشی رہ جائے گی، اللہ کرم والا معاملہ فرمائیں گے، اللہ کے محبوب پیغمبر شفاعت فرمائیں گے۔ ان حقوق کو جاننا ضروری ہے، پھر ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنا، اپنی عملی زندگی میں لانا، اعتقادی زندگی میں لانا ضروری ہے۔ اگر پیغمبر کے حقوق اپنی طاقت کے مطابق ہم ادا کر لیں، کمی بیشی رہ جائے گی، انشاءاللہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے محبوب پیغمبر ہماری شفاعت بھی فرمائیں گے اور ان کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول بھی کیا جائے گا۔ رہ گئی یہ بات کہ وہ پیغمبر کے کون سے حقوق ہیں جن کو ادا کرنا ہمارے ذمے ہے، وہ کون سے حقوق ہیں جن کی ادائیگی ہم پر لازم ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے حقوق بیان فرمائے۔ چنانچہ قرآن کریم کے 26ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ جب قیامت کا دن ہوگا آپ اپنی امت کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ وَمُبَشِّرًا، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، آپ ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیں۔ وَنَذِيرًا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا، آپ کافروں کو جو آپ کی بات نہیں مانتے انہیں جہنم سے ڈرا دیں۔ اللہ نبی دیا کیوں ہے اتنی اچھی صفات والا؟ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ نبی اس لیے دیا تاکہ تم نبی پر بھی ایمان لے آؤ اور نبی کے واسطے سے اللہ پر بھی ایمان لے آؤ۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمارے ذمے نبوت کا سب سے پہلا اور سب سے بنیادی حق یہ ہے کہ ہم اپنے پیغمبر پر ایمان لے آئیں۔ اللہ کے رسول پر ایمان لانا یہ نبی کا سب سے پہلا حق ہے۔ یاد رکھنا، جو بندہ بھی نبی کا کلمہ پڑھ لے، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، اگرچہ وہ بڑے خاندان کا نہ ہو، کسی نبی کا رشتہ دار نہ ہو، اگرچہ مال کے اعتبار سے بہت بڑا نہ ہو، لیکن نبی کے ساتھ ایمان والا تعلق بن گیا، ایمان والا رشتہ جڑ گیا، یہ جتنا بھی گیا گزرا ہوگا ایک نہ ایک دن قیامت کے دن یہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ ایمان ایسی چیز ہے جو قیامت کے دن اپنا اثر دکھائے گی۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا، رئی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہ سکتا۔ اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان، اللہ خود فرمائیں گے اے فرشتو جاؤ اور جہنم سے آج اس بندے کو نکال لو جس کے دل میں ایک رئی کے دانے کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہو۔ نبوت کا سب سے پہلا حق یہ ہے
ہم نبی پر ایمان لے ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے ہم نبی کا کلمہ پڑھیں۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ ہم اللہ کے محبوب پیغمبر کو انسان مانیں، یہ نبی پر ایمان لانے کا مطلب ہے۔ اور صرف انسان نہیں، سید البشر ماننا ہے، صرف انسان نہیں، انسانوں کا سردار ماننا ہے، صرف بشر نہیں، خیر البشر ماننا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے آج دنیا کو کہ یہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، یہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ کون وہ بدبخت ہوگا کائنات میں جو یہ کہے کہ نبی میرے جیسا؟ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم نبی کو اپنے جیسا نہیں کہتے، ہم اپنے پیغمبر کو جو مانتے ہیں وہ صرف امام نہیں، امام الانبیاء مانتے ہیں۔ ہم تو حضور کو نبیوں کا امام مانتے ہیں، اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سمجھتے ہیں دنیا میں امام وہ ہوتا ہے جس کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہ ہو، اسے امام کہتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کے امام ہونے کا معنی یہ ہے امت کو چھوڑو، اللہ نے ہمارے پیغمبر کو جو مقام دیا ہے وہ مقام اور مرتبہ اللہ نے کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ ہم حضور کے برابر کسی نبی کو نہیں مانتے، امتی کو کیسے مانیں گے؟ حضور کو امام الانبیاء مانے۔ حضور پر ایمان لانے کا معنی آپ کو نبی مانے، اور صرف نبی نہ مانے، آپ کو آخری نبی ماننے۔ یاد رکھنا علماء متکلمین نے تفصیلی اس پر گفتگو فرمائی ہے۔ میرا عنوان نہیں ختم نبوت کا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ جس طرح کوئی بندہ اللہ کو مانے، اللہ کو سب سے بڑا مانے، اللہ کو خالق مالک مانے، اللہ کو رازق بھی مانے، لیکن اللہ کو واحد اور یکتا نہ مانے، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ بالکل اسی طرح ایک بندہ حضور کو مانتا ہے، نبی بھی مانتا ہے، سب سے اعلیٰ بھی مانتا ہے، سب سے افضل بھی مانتا ہے، لیکن آپ کو آخری نہیں مانتا، اس کے ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے اللہ کو مانے، سب سے بڑا مانے اور واحد یکتا مانے۔ نبوت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے نبی کو مانے، سب سے اعلیٰ مانے، سب سے افضل مانے اور خاتم الانبیاء مانے۔ ہم ربوبیت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے، اور حضور کے آنے کے بعد نبوت میں بھی کسی کو شریک نہیں مانتے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کو خاتم النبیین مانے۔ نبوت کے حقوق میں سے ایمان کے بعد اللہ کے نبی کا بنیادی حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کی جائے۔ وَتُعَزِّرُوا، نبی کا ادب کرو، احترام کرو، تعظیم و توقیر کرو، اللہ کے رسول کے ساتھ پیار کرو۔ محبت رسول ایمان کا بنیادی حق ہے، اللہ کے رسول کا بنیادی حق ہے۔ اس کے بغیر کسی انسان کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے۔ اگر دل کے کسی کونے میں، دل کے کسی ذرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، پیغمبر کی گستاخی، اللہ کے رسول کی عدم محبت ہوگی، اللہ کی قسم ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ کے رسول سے پیار کرنا، سب سے زیادہ کرنا، اللہ کے رسول سے محبت کرنا، سب سے زیادہ کرنا، یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا ہم پر حق ہے، اور ہم کرتے ہیں۔ کائنات سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں، اور انہیں بھی کہتے ہیں جو اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، پیغمبر کی شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، اے دن مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جتنی رواداری ہمیں دین اسلام نے دی ہے اللہ کی قسم کائنات کے کسی دین نے نہیں دی۔ آج گھومیے دنیا میں، مسلمانوں میں آپ کو موسیٰ نام کا بندہ ملے گا، مسلمانوں میں آپ کو عیسیٰ نام کا بندہ ملے گا، لیکن یہودیوں میں کوئی محمد نام کا بندہ نہیں ملے گا، عیسائیوں میں کوئی محمد نام کا بندہ نہیں ملے گا۔ پھر بھی ہمیں کہتے ہیں اسلام انتہا پسندی کی بات کرتا ہے۔ اسلام نے تو انبیاء کی عظمت، انبیاء کی عزت کے بارے میں ہمیں حکم ہی یہ دیا، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ایک نبی کا کلمہ پڑھ کر دوسرے نبی کی توہین کو اپنے ایمان کی تباہی کا، بربادی کا ذریعہ مانتے ہیں۔ ہم تمام انبیاء کا ادب کرنا اپنے ایمان کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور سب سے زیادہ حضور سے پیار کرنا یہ بھی ہم اپنے ایمان کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ محبت رسول یہ حضور کا بنیادی حق ہے۔ پیغمبر سے محبت کرنا اور پوری کائنات سے زیادہ کرنا یہ حضور کا ہم پر حق ہے۔ اور یاد رکھنا کسی بھی شخص سے محبت کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں،
کسی سے پیار کرنے کے دو طریقے ہیں، کبھی پیار کیا جاتا ہے زبان سے اظہار کر کے، اور کبھی پیار کیا جاتا ہے عملی طور پر، زبان سے بندہ کچھ نہیں کہتا، عمل کر کے دکھاتا ہے کہ میرا محبوب کون ہے۔ ہمیں شریعت مطہرہ حکم دیتی ہے اگر بات زبان کی آ جائے نبی سے محبت کا اظہار کرو، اور بات عمل کی آ جائے نبی سے محبت کا اظہار کرو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لے کر موجودہ دور کے میرے اکابرین تک یہ 1400 سالہ تسلسل موجود ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے زبان کے ساتھ بھی حضور سے محبت کا اظہار کیا، اللہ کے رسول کی تعریف کی ہے، اور بات عمل کی آتی ہے، صحابہ عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں ہمیں حضور سے پیار ہے۔ میرے اکابرین نے بھی اپنی زبان سے، اپنے قول کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا، اور جب بات عمل کی گئی میرے اکابرین نے عملی طور پر بھی بتایا کہ ہمیں اللہ کے رسول سے پیار ہے۔ چند ایک باتیں محبت کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام نے حضور سے محبت کا اظہار کیسے کیا۔ ہمارے بزرگوں نے زبان کے ذریعے، تحریر کے ذریعے محبت کا اظہار کیسے کیا، اور عملی طور پر اس محبت کو سچا کر کے کیسے دکھایا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان فرمایا، آپ کے اوصاف کو بیان فرمایا، آپ کی خصوصیات کو بیان کیا۔ جس طرح آپ کہتے ہیں میرا محبوب چلتا یوں ہے، وہ بیٹھتا یوں ہے، اٹھتا یوں ہے، کھاتا یوں ہے، پیتا یوں ہے، اس میں یہ خوبی، یہ خوبی موجود ہے، یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو بیان فرمایا۔ مثال کے طور پر چند ایک باتیں آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں۔ حضرت امام برہان الدین حلبی نے سیرت حلبیہ میں لکھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختونا، اللہ کے رسول جب پیدا ہوئے آپ کے ختنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کا ختنہ پہلے سے ہوا۔ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکحولا، اللہ کے محبوب پیغمبر پیدا ہوئے سرما لگانے کی ضرورت نہیں تھی، سرما پہلے سے لگا ہوا۔ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظیفہ، اللہ کے محبوب پیغمبر پیدا ہوئے سر مبارک کے بالوں سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخن تک پیغمبر کے جسم کے کسی حصے پر گندگی کا نام و نشان نہیں تھا، نبی کا جسم پاک اور صاف تھا۔ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرورا، اللہ کے رسول پیدا ہوئے آپ کی ناف کو کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی۔ عبداللہ بن عباس قول کے ذریعے نبی کے اوصاف کو بیان کر کے اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جسے امام بغوی نے الانوار فی شمائل النبی المختار میں یوں نقل کیا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں میں 10 سال تک اللہ کے رسول کی خدمت میں رہا، ان 10 سالوں میں اللہ کے رسول نے کبھی مجھے اف تک نہیں فرمایا، اتنے اعلیٰ اخلاق۔ نبی نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، اگر میں نے کوئی کام کر لیا نبی نے یہ نہیں فرمایا لما صنعتہ، انس یہ کیوں کیا، اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا نبوت نے یہ نہیں فرمایا لما ترکتہ، آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں لا مسست خزن ولا حریرا قط ولا شیئا کان الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھتا یہ تھا دنیا کی سب سے نرم چیز ریشم ہوا کرتی ہے، میں نے حضور کے ہاتھوں کو چھوا، میری غلط فہمی دور ہو گئی۔ اللہ نے جو نرمی نبوت کی ہتھیلیوں میں رکھی تھی ایسی نرمی خدا نے ریشم میں بھی نہیں رکھی تھی۔ ولا شممت مسکن ولا عطرا کان اطیب من عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں سمجھتا یہ تھا کائنات کی سب سے اعلیٰ خوشبو، وہ کائنات کی سب سے عمدہ خوشبو وہ مشک اور عنبر ہوا کرتی ہے، لیکن میں نے جب نبوت کے پسینے کو سونگھا میں اس نتیجے پر پہنچا کہ پھول تو پھول ہیں، حسن کانٹوں میں بھی ہے۔ نبوت کے پسینے کو سونگھا میں کہنے پہ مجبور ہوا پھول تو پھول ہیں، حسن کانٹوں میں بھی ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔
حضرات صحابہ کرام نے اپنے قول کے ساتھ نبی سے محبت کا اظہار کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، جسے ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ نے مسند امام اعظم میں نقل کیا، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ہم رات کو بیٹھتے، باہر سے کوئی بندہ آتا، ہمیں پوچھنا پڑتا بھی کون ہو، وہ اپنا تعارف کراتا، لیکن جب اللہ کے رسول تشریف لاتے ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ آنے والا کون ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعرف بریح الطیب اذا اقبل من اللیل، جب حضور ہمارے پاس رات کو آتے، اللہ کے رسول بعد میں پہنچتے، آپ کے وجود اطہر کی خوشبو ہمارے پاس پہلے پہنچا کرتی تھی۔ یہ صحابہ کرام نے محبت کا اظہار کیا۔ کسی نے یوں کہا الذباب لا یقع علی ثیابی فضلا عن جسدہ الشریف، نبوت کے 23 سالہ دور نبوت میں نبی کا جسم مبارک چھوڑو، نبی کے کپڑوں پر بھی خدا نے کبھی مکھی نہیں بیٹھنے دی، اللہ نے اتنی حفاظت کروائی ہے۔ ہم کہتے ہیں میرا محبوب اتنا پاک اور صاف ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہمارے محبوب کو دیکھو، اللہ نے 23 سال تک نبی کے کپڑوں پر بھی مکھی نہیں بیٹھنے دی۔ کسی کہنے والے نے یوں کہا تنام عینہ ولا ینام قلب، میرے پیغمبر جب آرام فرماتے آپ کی آنکھ تو سوتی تھی مگر دل بیدار رہتا تھا۔ کسی کہنے والے نے یوں کہا ما تصاءب قط، اللہ کے رسول جب آرام فرمانے لگتے آرام سے پہلے پیغمبر کو جمعی نہیں آیا کرتی تھی۔ کسی نے محبت کا اظہار یوں کیا لم یحتلم قط، اللہ کے رسول جب آرام فرماتے نیند کی حالت میں بھی آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ تو نثر کی صورت میں ہے، اگر بات اشعار کی آتی، بات نظم کی آتی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قول کے ذریعے شعر کے ذریعے اپنے حضور سے محبت کا اظہار کرتے۔ میری اور آپ کی ماں ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء، لوگو ایک تمہارا سورج ایک میرا سورج ہے، ایک روشنی کا انتظام تمہارے پاس، ایک اللہ نے مجھے سراج اور مجھے آفتاب عطا فرمایا، تمہیں جو سورج ملا ہے اس کی روشنی کم ہے، میری سورج کی روشنی یہ کم نہیں ہوتی، جو تمہارا سورج ہے وہ نکلتا بھی ہے غروب بھی ہوتا ہے، ایک وقت یوں چمکتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے اب روشنی ختم نہیں ہوگی، لیکن ایک وقت آتا ہے وہ سورج غروب ہو جاتا ہے، مغرب کا وقت ہو تمہیں لائٹیں جلانی پڑتی ہیں، مغرب کا وقت ہو اندھیرے دور کرنے پڑتے ہیں، تمہارا سورج نکلتا بھی ہے غروب بھی ہوتا ہے، میرا سورج طلوع تو ہوا پھر غروب نہیں ہوا، تمہارے سورج کی روشنی مغرب تک رہتی ہے، میرے سورج کی روشنی مغرب کے بعد بھی رہتی ہے۔ اس پر حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے آفتاب نبوت میں بڑی تفصیلی کلام فرمایا کہ آفتاب نبوت آفتاب فلکیت ان میں کیا تمثیلیں ہیں۔ حضرت عائشہ جو فرماتی ہیں کہ میرا سورج تمہارے سورج سے بہتر ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو تمہارا سورج ہے اگر کھانا کھا کے اس سورج کی دھوپ میں جاؤ گے، مشقت والا کام کرو گے، تمہیں پھر بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، کھانا کھا کے اس سورج کے سامنے جاؤ پھر بھوک لگتی ہے، اور اللہ نے جو مجھے سورج عطا فرمایا یہاں بھوکا آتا ہے، میرے سورج کو دیکھتا ہے تو بھوک ختم ہو جاتی ہے، میرے سورج کو دیکھتا ہے پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ جو تمہارا سورج ہے اسے گرہن بھی پکڑتا ہے، کبھی کبھی دن کو بھی یہ پکڑا جاتا ہے، اللہ نے جو مجھے سورج عطا فرمایا وہ پکڑا نہیں جاتا، شافع معاشر ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن پکڑے ہوں کو بھی چھڑا لیتا ہے۔ اللہ نے جو مجھے سورج عطا فرمایا تمہارا سورج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ نے محبت کا اظہار کیا۔ حضرت انس میں حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، حضور آج تک میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا، اور دیکھتی بھی کیسے، کسی ماں نے آج تک آپ سے زیادہ حسین و جمیل بیٹا پیدا نہیں کیا۔ حضرت حسان بن ثابت نے بھی قول کے ذریعے اشعار کے ذریعے اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کیا۔ یہ ایک تسلسل ہے، 1400 سالہ ہمارے اکابرین نے بھی اللہ کے رسول کی
قول کے ساتھ اللہ کے محبوب پیغمبر کی زبان اور تحریر کے ساتھ نبی کی تعریف کی ہے، محبت کا اظہار کیا۔ مولانا مناظر حسن گیلانی نے النبی الخاتم میں یوں لکھا کہ دنیا میں یوں تو سب آئے مگر آنے کے لیے ایک ایسا آیا چھا جانے کے لیے، یہ آیا تو آتا چلا گیا، بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، چڑھا تو چڑھتا چلا گیا، دنیا میں چھایا تو چھاتا چلا گیا۔ یہ اظہار محبت تھا، اور قول کے اندر ہمارے اکابرین نے اشعار کی صورت میں بھی اپنے محبوب پیغمبر سے محبت کا اظہار کیا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا جہاں کے سارے کمال ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار۔ جہاں کے سارے کمال ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار۔ کیا معنی؟ اللہ نے میرے پیغمبر کو وہ تمام اوصاف عطا فرمائے جسے اوصاف کہا جا سکتا ہے۔ میں مختصر یوں کہوں گا، اللہ نے میرے پیغمبر کے اوصاف کو تقسیم کیا، میرے نبی کے اوصاف کو پھیلایا، آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء میں بنا دیا، اور جب تمام انبیاء کے اوصاف کو اکٹھا کیا میرے پیغمبر میں جمع فرما دیا۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا فخر الانبیاء لا یمکن الثنا کے اوصاف کو بکھرا ہوا دیکھنا چاہے، پھیلا ہوا دیکھنا چاہے، آدم تا عیسیٰ انبیاء کو دیکھ لے، اور اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کے اوصاف کو ایک جگہ پہ اکٹھا دیکھنا چاہے وہ میرے محمد مصطفیٰ کو دیکھ لے۔ آقا حسن کائنات جب پھیلی تو لامحدود تھی، حسن کائنات جب پھیلی تو لامحدود تھی، جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی۔ کائنات کا حسن پھیلا تو تقسیم تھا، جب ایک جگہ پہ اکٹھا کیا ہمارے پیغمبر کا نام بن کے رہ گیا۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار۔ سید السادات سید نفیس الحسینی شاہ رحمت اللہ علیہ نے پیغمبر سے محبت کا اظہار کیا، اور یوں کیا کہ اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ فخر السادات سید امین شاہ گیلانی نے قول کے ذریعے اپنے نبی سے محبت کا اظہار کیا تو یوں فرمایا کہ ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ اس کمبل پوش کے میں قرباں، صورت بھی ہنسی سیرت بھی ہنسی، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے ان کی منزل کا رک جائے جہاں جبریل امی۔ کسی کہنے والے نے نبوت سے پیار کا اظہار کیا، شہر مشرق علامہ اقبال بھی بول اٹھے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ میں اپنے لفظوں میں نبی کے ساتھ جو ہمارے بزرگوں نے محبت کا اظہار کیا اسے دو لفظوں میں ایک شعر کی صورت میں یوں عرض کروں گا۔ ہمارے اکابرین نے کہا کہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ اللہ کے رسول سے محبت کے اظہار کا ایک طریقہ یہ ہے ہم اپنی زبان سے کہیں ہمیں حضور سے پیار ہے، ہمیں حضور سے محبت ہے، ایک طریقہ یہ ہے، اور اظہار محبت کا دوسرا طریقہ عملی طور پر بتانا کہ مجھے نبی سے پیار ہے۔ ہمارے دادا پیر حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ حضرت نے مستقل کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے عشق رسول۔ حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس میں محبت کی کئی تعریفیں کی ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں محبت رسول، فلاں بندے کو فلاں سے محبت ہے، محبت کا معنی کیا ہے، محبت کہتے کسے ہیں؟ کئی ایک اقوال نقل کرنے کے بعد لب لباب نچوڑ اور خلاصہ یہ نکالا کہ محبت یہ بتانے کی چیز نہیں ہے، کر کے دکھانے کی چیز ہے۔
محبت بتانے والی چیز نہیں کہ مجھے پیار ہے، محبت کر کے دکھانے کی چیز ہے کہ مجھے ان سے پیار ہے۔ ایسے اعمال کرنا پتہ چلے ان کا محبوب کون ہے، ایسے زندگی گزارنا زندگی دیکھ کر پتہ چلے ان کا محبوب کون ہے۔ حضرت بلال تپتے ہوئے انگاروں پہ کیوں لیٹے ہیں؟ اس لیے کہ نبی سے پیار تھا۔ حضرت خباب کیوں اپنی چربی پگھلوا رہے ہیں؟ اس لیے کہ نبی سے پیار تھا۔ سیدہ سمیہ کی آنکھیں اور جسم کے 2 ٹکڑے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ نبی سے پیار تھا۔ حضرت زنیرہ آنکھیں کیوں نکالی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ نبی سے پیار تھا۔ آج جائیے، ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے، ہر بندے کی خواہش یہ ہے زندگی کے جتنے دن باقی ہیں مدینہ میں گزاریں، ادھر موت آ جائے، ادھر ہی دفن ہو جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پیغمبر مدینہ میں رہتے ہیں، ہر بندہ مدینہ جانا چاہتا ہے۔ صحابہ کی بھی خواہش یہی تھی، ان کی بھی خواہش یہی تھی، مدینہ میں رہیں، مدینہ میں موت آ جائے، مدینہ میں دفن ہو جائیں، نبی کے شہر کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ علماء سے پوچھئے، تاریخ کی کتابیں اٹھائیے، وہ صحابہ جن کی قبریں مدینہ میں بنی ہیں شاید 10,000 سے زیادہ نہ ہوں، شاید 10,000 سے زیادہ نہ ہوں۔ صحابہ کی تعداد ایک قول کے مطابق 1,24,000 ہے۔ سوال یہ ہے وہ نبی سے پیار بھی کرتے ہیں، نبی سے محبت بھی کرتے ہیں، پھر ان کی قبریں کہاں ہیں؟ 1,14,000 صحابہ کی قبریں کہاں ہیں؟ پوری دنیا میں شاید کوئی ایسا ملک نہ ہو جس میں صحابہ کی قبریں موجود نہ ہوں۔ افریقہ کے جنگلات صحابہ کی قبریں، جہاں جہاں جائیں گے صحابہ کی قبریں ملیں گی۔ کبھی صحابی کی قبر پہ کھڑے ہو کر سوال کرنا، تمہیں تو نبی سے پیار تھا، نبی کے شہر کو چھوڑ کر افریقہ کے جنگلات میں کیا کرنے آئے ہو؟ وہ ایک ہی بات بتائیں گے، ہمیں نبی نے کہا تھا دین دنیا میں پھیلا دو، ہم نے اپنی پسند کو چھوڑا، نبی کی محبت کا خیال کیا، ہم نے مدینۃ الرسول کو چھوڑ دیا، افریقہ کے جنگلات میں آ کر اپنی قبریں تو بنوا دی، لیکن دنیا کو بتا دیا کہ ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہمیں نبی سے پیار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں، میں مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، 1400 صحابہ کو ساتھ لیا، عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے، راستے میں روک دیا گیا، حدیبیہ کے مقام پر آپ کو نہیں جانے دیں گے، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے، ادھر سے سیدنا عثمان جاتے ہیں، ادھر سے بھی کئی لوگ آئے جنہوں نے حضور سے مذاکرات کیے، شرائط طے کی۔ جو بندہ ان میں سب سے نمایاں تھا، ان میں سے ایک بندے کا نام عروہ بن مسعود ثقفی تھا۔ یہ حضور کے پاس آیا مذاکرات کرنے کے لیے، معاملات کو طے کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے۔ یہ مذاکرات بھی کرتا ہے، صحابہ کرام کو بھی دیکھتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی دیکھتا ہے۔ مذاکرات طے کر کے واپس گیا، جا کر پوچھتے ہیں مکہ والو یہ تو بتاؤ اس محمد کے بارے میں تمہارا ذہن کیا ہے، تمہاری رائے کیا ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ بننا چاہتا ہے، سرداری چاہتا ہے، حکومت چاہتا ہے۔ اس نے کہا نہ یہ بات نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت، عروہ بن مسعود ثقفی نے تاریخی جملے کہے، مجھے اور آپ کو بتایا محبت رسول کیا ہوا کرتی ہے، صحابہ کرام کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا دیکھو جو معاملہ نبی کے صحابہ نبی سے کرتے ہیں یہ کوئی وزیر بادشاہ سے نہیں کرتا، یہ معاملہ کسی بادشاہ کے ساتھ نہیں ہے۔ عروہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ واللہ ان رأیت مالکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے لیکن جتنا ادب اور احترام حضور کے صحابہ حضور کا کرتے ہیں کائنات کے وزراء اپنے بادشاہوں کا نہیں کرتے۔ میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، پھر میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، میں نے ان کی مجلس میں دیکھا اگر حضور نے تھوک ڈالا صحابہ نے پیغمبر کے لعاب کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیا، لعاب کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیا۔ نبی نے وضو کا پانی منگوایا، نبی نے وضو کیا، صحابہ نے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیا، نبی کے پانی کے قطروں کو بھی محفوظ کیا۔
اللہ کے رسول حکم دیں، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے حضور کے اس فرمان پر میں عمل کروں، نبی کے اس حکم کو میں پورا کروں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اظہار محبت کیا، نبی کی مجلس میں بیٹھتے، نبی سے آگے نہیں بڑھتے تھے، اللہ کے رسول کے پاس جاتے اونچی آواز سے بات نہیں کرتے تھے، حضور حکم فرماتے عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اللہ کے رسول منبر پہ ہیں، صحابہ کرام کو فرماتے اجلسوا علی مکانکم، اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جاؤ۔ جب سب بیٹھ گئے، نبوت کی نگاہ پڑی، ایک صحابی کا نام عبداللہ بن مسعود ہے، ایک پاؤں دروازے کے اندر، دوسرا پاؤں دروازے کے باہر، اسی طرح بیٹھے ہیں۔ فرمایا عبداللہ کیا ہوا؟ حضور ایک پاؤں دروازے کے اندر تھا، ایک باہر تھا، کانوں میں آپ کی آواز پڑی بیٹھ جاؤ۔ محبت نے اجازت نہیں دی کہ جب محبوب کہے بیٹھ جاؤ اندر والا پاؤں باہر رکھ دوں یا باہر والا اندر رکھ دوں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، نبی کہے چلو تو چل پڑو، نبی کہے رک جاؤ تو رک جاؤ، نبی کہے تو اٹھو، نبی کہے تو بیٹھ جاؤ۔ اسے محبت رسول کہتے ہیں۔ تاثیر رسول وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع۔ اے لوگو، محبت رسول کا دعویٰ بھی کرتے ہو، پھر نبی کی نافرمانی بھی کرتے ہو۔ اللہ کی قسم یہ بات تو بڑی عجیب ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر واقعی تمہیں نبی سے پیار ہوتا کبھی نبی کے حکموں کو نہ توڑتے، اگر واقعی نبی سے پیار ہوتا نبی کی نافرمانی نہ کرتے۔ ان المحب لمن یحب یطیع، اس لیے کہ محب اپنے محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے، اپنے محبوب کی اداؤں کو چھوڑتا نہیں ہے۔ صحابہ نے عملی طور پر بھی نبی سے محبت کا اظہار کیا۔ جب صحابہ جاتے نبی کے دروازے پہ ناخن سے دستک دیتے تاکہ ہمارے پیغمبر کو تکلیف نہ ہو، اونچی آواز سے باتیں نہ کرتے، یا محمد کہہ کر اللہ کے نبی کو آواز نہیں دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہی کی صفات کو اپنے قرآن کریم میں بیان کیا۔ یہ ایک تسلسل ہے اظہار محبت کا عملی طور پر جو ہمارے اکابرین میں بھی آیا۔ 74 کی 54 کی تحریک ختم نبوت چلی، سید امین شاہ صاحب گیلانی، اس وقت کے پاکستان کے بہت بڑے شاعر سید سلمان گیلانی صاحب کے والد سید امین شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہو جاتے ہیں، جیل میں ہیں۔ بوڑھی ماں ملنے کے لیے جاتی ہے، ادھر بوڑھی ماں نے جوان بیٹے کو دیکھا، جوان بیٹے نے ماں کو دیکھا، دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سپریڈنٹ نے ایک ورق نکالا، سید صاحب کی ماں کے سامنے رکھا، امین شاہ صاحب کی والدہ کے سامنے، ماں جی یہاں پہ دستخط کر دو، اپنے بیٹے کو ابھی لے جاؤ۔ بیٹا اس پہ لکھا کیا ہے؟ اس پہ لکھا ہے کہ آج کے بعد میرا بیٹا حضور کی عزت کی بات نہیں کرے گا، ناموس کی بات نہیں کرے گا، جلسے جلوس میں شریک نہیں ہوگا، ختم نبوت کی بات نہیں کرے گا۔ سید امین شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے سپریڈنٹ کی بات سنی، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کہیں ممتا کی محبت، ماں کی محبت لکھنے پہ مجبور نہ کر دے۔ میں ماں کو کہنا چاہتا تھا ماں یہ کام نہ کرنا، میری بوڑھی ماں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے آنچل سے اپنے آنسو صاف کیے، پھر کہا سپریڈنٹ صاحب یہ آنسو ماں کی محبت کے ہیں، ایمان کی کمزوری کے نہیں ہیں۔ یہ تو ماں کی محبت کے آنسو ہیں، اس کو ایمان کی کمزوری مت سمجھنا۔ تو کہتے بیٹے کو کہ ختم نبوت کی بات نہ کرے، میرا ایک بیٹا نہیں، اگر 100 بیٹے بھی ہوتے میں حضور کی عزت پہ سب قربان کر دیتی۔ ہمیں تو جو کچھ ملا ہے حضور کی وجہ سے ملا ہے۔ حضور کی عزت پہ سمجھوتا کریں، نبی کی ناموس پہ سمجھوتا کریں، ایک بیٹا نہیں 100 بھی قربان کرنے پڑیں، کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارے اکابرین نے عملی طور پر کر کے دکھایا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ختم نبوت کی تحریک چلتی ہے، برف کے بلاکوں پہ لٹایا جاتا ہے، کمزور جسم، بڑھاپا، بیماری۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی پوچھتا ہے حضرت بتائیں کچھ جوش ٹھنڈا ہوا ہے؟ فرمانے لگے ظالمو تمہاری برف نے میرے جسم کو تو ٹھنڈا کیا ہے، ایمان کو ٹھنڈا نہیں کر سکے۔ ایمان پھر بھی وہیں کھڑا ہے جہاں پر حضور کی عزت کی بات تھی۔ رمضان المبارک کا مہینہ، مانسیرے کا میرے سفر تھا، مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ تھا، حضرت کا نواسہ وہاں پہ موجود تھا، باتیں چلتی رہی، انہوں نے خود مجھے یہ واقعہ سنایا۔ فرماتے حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے بیٹا دیا جس کا نام زین العابدین رکھا، حضور کی ختم نبوت کے لیے ہر وقت میدان میں رہتے تے۔ کبھی ایک علاقہ
کبھی دوسرا علاقہ، ہر وقت سفر میں رہتے تھے۔ اللہ نے زین العابدین بیٹا دیا، بیٹا چھوٹا تھا، بیمار ہو گیا، سخت بخار تھا، کسی نے بلایا حضرت حضور کی ختم نبوت کے لیے تشریف لائیں، مولانا ہزاروی جانے لگے، بیوی نے حضرت ہزاروی کا بازو پکڑا، کہا کہ مولانا آپ کا بیٹا اس حالت میں پڑا ہے، موت اور حیات کی کشمکش میں ہے، بیٹے کو تڑپتا ہوا چھوڑ کے اس حالت میں جا رہے ہیں۔ مولانا ہزاروی نے اس وقت ایک جملہ کہا، مجھے اور آپ کو بتایا ہمیں حضور سے پیار ہے، دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرہ لگانا بہت آسان ہے، جب سر پہ آتی ہے پھر پتہ چلتا ہے محبت کتنی ہے۔ اس بوڑھے بابے نے جواب دیا، کہنے لگے زین العابدین کی اماں، بیٹے کو تڑپتا دیکھ سکتا ہوں، روضے میں محمد عربی کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتا، حضور کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت ہزاروی تشریف لے گئے، ابھی تک گاڑی پہ نہیں بیٹھے تھے، پیچھے سے بندہ دوڑ کر گیا، حضرت آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، غسل دیتے جائیں، جنازہ پڑھاتے جائیں، اپنے ہاتھ سے دفن کرتے جائیں۔ حضرت نے اڈے پہ کھڑے ہو کے کہا، مسلمانوں بیٹے کا جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، حضور کی عزت کی حفاظت کرنا فرض عین ہے۔ ہزاروی بیٹے کا جنازہ چھوڑ دے گا، حضور سے محبت کا اظہار اسے کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ محبت کے اظہار کا ایک طریقہ یہ ہے، ہم عملی طور پر کر کے دکھائیں۔ ہمیں گلہ ہے فرانس سے، ہمیں ان سے گلہ ہے، ہمارے دل رنجیدہ ہیں، ہمارے دل زخمی ہیں، لیکن میرے کشمیر کے دوستو، اتنا گلہ ان سے نہیں ہے جتنا گلہ ہمیں اپنے آپ سے ہے، اتنا گلہ ان سے نہیں ہے جتنا اپنے آپ سے ہے۔ ہم حضور کی سنتوں کو ذبح کر کے نالیوں میں نہ بہاتے، اللہ کی قسم کسی کافر میں جرت نہیں ہے کہ نبی کے کردار پہ انگلی اٹھائے۔ ہم نے نبی کی سنتوں کو چھوڑا، ہم نے نبی کی شریعتوں کو توڑا، ہم نے پیغمبر کی سنتوں کو ذبح کیا، کافر سمجھا کہ نبی لاوارث ہو گیا۔ اگر ہم حضور کی سنتوں کو سینے سے لگاتے، پیغمبر کی شریعت کو نظر انداز نہ کرتے، کسی کافر کی کیا مجال ہے ہمارے نبی سے نفرت کا اظہار کرتا، ہمارے نبی کا مذاق اڑاتا؟ کسی کافر میں یہ مجال نہیں ہے۔ ہمیں ان سے گلہ ہے، لیکن اپنے آپ سے بھی گلہ ہے، ہم نے حضور کو چھوڑا، حضور کی محبت کو چھوڑا، نبی سے منہ موڑا، اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑا۔ اگر ہم چلتے جیسے میرے نبی کے چلنے کا حکم ہوتا، ہم لباس پہنتے جیسے میرے پیغمبر کا لباس تھا، ہماری خوشی اور غمی ہوتی جیسے میرے پیغمبر کی خوشی اور غمی تھی، اللہ کی قسم کسی کافر میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ نبی کے کردار پہ بات کر سکے۔ ہم نے نبی کی سنتوں کو توڑا، کافر جری ہو گیا، نبی کے خاکے بنانا شروع کر دیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ حضور کا بنیادی حق ہے۔ اور یہ محبت کیا ہے؟ کر کے دکھانے والی چیز ہے، زبان سے بتانے والی چیز نہیں ہے۔ ہمیں نبی سے پیار ہے، بتانا بھی چاہیے لیکن کر کے دکھانا بھی چاہیے۔ حضور کی تعلیمات کو اپنانا، پیغمبر کی سنتوں کو اپنی عملی زندگی میں لانا، یہ ہمارا حق ہے۔ باقی امتوں کو دیکھیں، ان کے نبیوں کو دیکھیں، تمام انبیاء میں سے ہمارے پیغمبر کی سیرت کا ایک ایک جز محفوظ ہے، ایک ایک چیز محفوظ ہے۔ باقی انبیاء کو دیکھیں، ان کی امتوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کی امتوں کے پاس۔ کسی یہودی سے پوچھیں حضرت موسیٰ جب نماز پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے؟ حضرت موسیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں نہیں بتا سکتا۔ حضرت موسیٰ سجدہ کرتے تو سجدے میں کیا پڑھتے تھے؟ کوئی یہودی نہیں بتا سکتا۔ اگر ہم سے پوچھے گا ہم بتائیں گے ہمارے پیغمبر کیا پڑھتے تھے اور کتنی بار پڑھتے تھے، ہم تعداد بھی بتا سکتے ہیں۔ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ ان کے پاس نبی کی تعلیمات کا رہا کچھ نہیں، ہمارے پاس نبی کی تعلیمات کا گیا کچھ نہیں ہے۔ ان کے پاس عبادات بھی محفوظ نہیں، ہمارے پاس نبی کی عادات بھی محفوظ ہیں، ہمارے پاس نبی کی خصوصیات بھی محفوظ ہیں۔ اللہ کے نبی کے جانور، ان جانوروں کے نام ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ نبی کی تلواریں، تلواروں کے نام ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے دور نبوت میں کتنا کھانا کھایا،
اس کی مقدار کتنی بنتی ہے ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اللہ کے رسول کی جنگیں کتنی، ہر جنگ میں صحابہ کتنے ہمارے پاس محفوظ ہے۔ مسلمان کتنے شہید ہوئے، کافر کتنے مارے گئے ہمارے پاس محفوظ ہے۔ نبی کے جانور، نبی کا اسلحہ سب کچھ محفوظ ہے۔ اللہ کے رسول کے بال کتنے سفید تھے ہمارے پاس تعداد بھی محفوظ ہے۔ ان کے پاس ہے کچھ نہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ ان کے پاس رہا کچھ نہیں، ہم سے گیا کچھ نہیں ہے۔ جس کے پاس کچھ نہ ہو، یاد رکھنا وہ ایک دن سال میں مناتا ہے، اور جس کے پاس سب کچھ ہو وہ مناتا نہیں ہے، وہ نبی کی سیرت کو اپناتا ہے۔ نبی کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ پروانہ وہ کہتا نہیں کہ میں پروانہ ہوں، وہ جل کے بتاتا ہے کہ میں پروانہ ہوں۔ اگر نبی سے پیار ہوگا، نبی کی سنتوں کو اپنی عملی زندگی میں لیں گے۔ اللہ کے رسول سے پیار کرنا ہمارے ایمان کا حصہ۔ ہم اپنی زبان سے بھی نبوت سے پیار کا اظہار کرتے ہیں، ہم اپنے عمل سے بھی نبی سے محبت کا اظہار کریں۔ اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ کو اپنی عملی زندگی میں لیں۔ آج کے بعد عہد کریں ہماری زندگی نبی کی شریعت کے مطابق ہوگی، ہمارا چلنا اور اٹھنا بیٹھنا نبی کی شریعت کے مطابق ہوگا، ہماری خوشی اور غمی نبی کی شریعت کے مطابق ہوگا۔ اگر میں نے اور آپ نے یہ کر لیا، اللہ کی قسم بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نبی سے پیار ہے۔ ہم چلیں گے، دیکھنے والوں کو پتہ چلے گا ان کا محبوب کون ہے۔ ہم لباس پہنیں گے، دیکھنے والوں کو پتہ چلے گا ان کا محبوب کون ہے۔ ہماری خوشی اور غمی ہوگی، دیکھنے والوں کو پتہ چلے گا ان کا آئیڈیل کون ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے پھر ہمیں بتانا پڑے گا ہم مسلمان، ہمیں بتانا پڑے گا ہمیں نبی سے پیار، ہمیں بتانا پڑے گا ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ اگر نبی کی سیرت پہ چلیں گے، اللہ کی قسم پھر بتانے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ نبی کا دوسرا حق اللہ کے رسول سے پیار کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تیسرا حق ہمارے ذمے ہے وہ ہے حضور پر درود پاک پڑھنا۔ زیادہ سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا۔ ہمارے بعض بزرگ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، بڑی عجیب بات فرماتے ہیں۔ فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنا یہ ہماری طرف سے حضور کی خدمت میں ہدیہ ہے، ہماری طرف سے حضور کی خدمت میں تحفہ ہے۔ اور سیرت کا مطالعہ بتاتا ہے حضور کی مبارک عادت یہ تھی، اگر کوئی بندہ آپ کو ہدیہ دیتا آپ اس کا بدلہ ضرور دیتے تھے، ہدیے کا بدلہ دیتے۔ اب حضور قبر میں، ہم دنیا میں، حضور برزخ میں، ہم عالم دنیا میں، اگر ہماری طرف سے ہدیہ جائے گا حضور بدلہ کیا دیں گے؟ دنیاوی طور پر تو بدلہ دیا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول ہمارے حق میں دعا فرما دیں گے۔ نبی نے ایک مرتبہ بھی ہمارے حق میں دعا فرما دی، اللہ کی قسم دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ کثرت کے ساتھ نبی پر درود پڑھنا اور یہ ذہن میں رکھ کر پڑھنا، ہمارے نبی نے ہمارے ساتھ احسانات کتنے کیے، ہمارے نبی نے ہمارے ساتھ وفا کتنی کی ہے۔ آج دنیا میں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہمارے پیغمبر کا صدقہ ہے، ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ کے رسول کی برکت سے ہیں۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے باوجود بھی اگر ہمارا جسم دنیا میں محفوظ ہے، ہم پر اجتماعی عذاب نہیں آتا، اللہ کے رسول کی وجہ سے ہے۔ وگرنہ وہ کون سا گناہ ہے جو پہلی امتیں کرتی تھی آج میں اور آپ نہیں کرتے؟ وہ گناہ کریں تو ہلاک، ہم گناہ کریں تو ہلاک نہیں ہوتے۔ وجہ پیغمبر کی ذات ہے۔ اگر قیامت کے دن ہمیں جنت ملے گی اپنے محبوب کی برکت سے ملے گی۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے۔ کتنے بڑے محسن، کتنے بڑے ہمارے محسن، اللہ کے رسول کی مختلف حدیثیں ہیں۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جو بندہ قرآن کا قاری ہوگا 10 بندوں کی سفارش کرے گا، اپنے سفارش کرنے والوں کو جن کی سفارش کرے گا ان کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اگر شہید ہوگا 70 کو لے کر جائے گا، اگر عالم ہوگا متبعین کو لے کر جائے گا، اولاد ہوگی والدین کو لے کر جائے گی۔ میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کا وہ امتی جس کی سفارش کرنے والا قیامت کے دن کوئی نہ ہو، اس کی سفارش کون کرے گا؟ آمینہ کے لال نے فرمایا عائشہ میری امت کے گناہ گاروں تک میرا یہ پیغام پہنچا دینا، اگر قاری ہوگا 10 کی سفارش، شہید ہوگا 70 کی، عالم ہوگا متبعین کی، اولاد ہوگی والدین کی،
انا فراتن ملا فرات لہو، ایسا جس کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کی سفارش میں محمد خود کر دوں گا۔ اتنے بڑے محسن جن کی برکت سے ہمیں سب کچھ ملا، جن کی برکت سے جو کچھ مل رہا ہے، جن کی برکت سے بعد میں جنت بھی ملے گی، پھر اس محبوب کا تقاضا یہ ہے، محسن کا تقاضا یہ ہے، ان کے ساتھ وفا کی جائے۔ احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے، ہم احسان تو نہیں کرتے، ان احسان کے بدلے کے طور پر، شکریہ کے طور پر اللہ کے رسول پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے قیامت کے دن حضور ہمارے حق میں سفارش کریں۔ کب کریں گے؟ جب حقوق کو ادا کریں گے۔ حقوق کیا ہیں؟ میں نے آج کی نشست میں 3 حق ذکر کیے۔ نمبر 1 حضور پر ایمان لانا آپ کا حق ہے۔ نمبر 2 قول اور عمل سے نبی سے محبت کا اظہار کرنا آپ کا حق ہے۔ اور نمبر 3 کثرت کے ساتھ آپ کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنا، یہ آپ کا حق ہے۔ اور اس وقت فرانس کے خلاف سب سے بنیادی اور سب سے پر اثر احتجاج یہی ہے، ہم عہد کریں کہ ان کا بائیکاٹ بھی کریں گے اور آج کے بعد اپنی زندگی حضور کی سنت کے مطابق بھی گزاریں گے۔ وہ قرآن کی توہین کرے، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھیں۔ وہ قرآن کو مٹانے کی کوشش کرے، ہم اپنے گھر والوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ وہ نبی کا مذاق اڑے، ہم انہیں بتائیں کہ نبی کے چاہنے والے، نبی سے پیار کرنے والے، نبی کی سنتوں کو سینے سے لگانے والے آج بھی موجود ہیں۔ بس آخر میں اتنی گزارش کروں گا کہ آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوہ رسول کو دنیا میں عام کریں۔ جن چراغوں سے پھیلتی ہے سنت کی روشنی، ان چراغوں کی روشنی کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔